اسلام آباد اسکول آف لاء کی ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ سے ملوانے والے ہیں جس نے اس سال پوری دنیا میں ٹاپ کیا ہے. اسے جانتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا کیا راز ہے. میں نے جو لاء فیلڈ چوز کی تھی وہ اپنی مرضی سے اور اپنے خود کے پیشن اور موٹیویشن کی وجہ سے چوز کی تھی. اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے یا تو بندہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سندھ چھوڑتے وقت؟ میں نے سارا کچھ کیا ہی اپنے سندھیوں کے لیے. وہاں پہ جو عورتیں ہیں, وہاں پہ جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں, ان کے لیے ہی کیا ہے. بہت سارے لوگ سندھ نہیں چھوڑتے ہیں. سندھ چھوڑنا میرے حساب سے اپنی ایجوکیشن کے لیے اس لیے لازمی ہے کیونکہ سندھ کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے. جو حکومت ہے, حکمران ہے, ایجوکیشن ہے, جو منسٹر ہیں سندھ کے, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شامل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین, آج ہم آپ کو اسلام آباد اسکول آف لاء کی ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ سے ملوانے والے ہیں جس نے اس سال پوری دنیا میں ٹاپ کیا ہے اور سب سے زیادہ اسکور بھی لیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا ہے. تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں اس ٹاپر اسٹوڈنٹ سے. جی بالکل, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دیا انیل بھاٹیا, جنہوں نے نہ صرف پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا بلکہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کو بھی پروموٹ کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں نام روشن کر رہی ہیں کہ کسی بھی علاقے سے کوئی بھی لڑکی کسی بھی علاقے سے, کسی بھی زبان سے, کسی بھی مذہب سے ہو, وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں اگر ارادے پکے ہوں, نیک ہوں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا کیا راز ہے اور ان کی اس کامیابی کے پیچھے ان کی کتنی محنت چھپی ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو, آپ نے مجھے ادھر بلایا. اور میری کامیابی کا تو میں یہی کہوں گی کہ ایک تو میں نے جو لاء فیلڈ چوز کی تھی وہ اپنی مرضی سے اور اپنے خود کے پیشن اور موٹیویشن کی وجہ سے چوز کی تھی. تو ایک تو یہی ہوتا ہے کہ اگر جب آپ اپنی فیلڈ اپنی مرضی کے حساب سے چوز کرتے ہو, جس چیز میں آپ کا شوق ہوتا ہے, تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس میں ایکسل نہ کریں. ہمارے پاس پاکستان میں اکثر جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے یا تو بندہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ جو وکالت کا پیشہ ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ بالکل غلط ہے, اور اگر آپ اپنے شوق کے ساتھ کسی بھی فیلڈ میں آگے جائیں گے تو آپ ضرور اس میں ایکسل کریں گے. بالکل آگے بڑھیں گے. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ایک تو لڑکیوں کے لیے, دوسرا یہ کہ سندھیوں کے لیے سندھ والے سندھ نہیں چھوڑتے. سندھ کو سندھو دیش, سندھو دھرتی, سندھو ماں کہتے ہیں. تو آپ کو کیسے کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سندھ چھوڑتے وقت؟ سندھ چھوڑتے وقت تو مجھے زیادہ تو یہی تھا کہ میں اپنی فیملی کو چھوڑ رہی ہوں, اور پر اس کا مجھے ڈیفینیٹلی اس کا وہ تو آؤٹ کم ضرور ملا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے, میں نے سارا کچھ کیا ہی اپنے سندھیوں کے لیے. وہاں پہ جو عورتیں ہیں, وہاں پہ جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں, ان کے لیے ہی کیا ہے. تو میرا آگے یہی مقصد ہے کہ میں اچھی کسی یونیورسٹی سے آگے LLM کر کے یا پھر باہر کا کورس کر کے میں واپس آؤں اور میں سندھ میں ہی ان کو ریپرزینٹ کروں, جو ہماری عورتیں ہیں یا پھر جو مائنورٹیز ہیں جن کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, جن کو آواز جن کی نہیں سنی جاتی ہے. یقیناً آپ کے مقاصد تو نیک ہیں, لیکن مجھے بتائیں اس سب میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دیگر لائرز ہیں یا دیگر جو خواتین ہو گئے یا مرد ہو گئے جو کہ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, غریبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, غریبوں کی آواز بنتے ہیں, تو کیا وہ محنت نہیں کرتے ہوں گے؟ ان کو جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھی سامنا ہوگا, تو ان سب کو کیسے فیس کریں گے؟ میں نے دیکھا تھا کہ ایک پاکستانی لائر تھے سیف الملوک صاحب, انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا, تو ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات اتنی فیس کرنی پڑی کہ ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا تھا ایک پوائنٹ پہ آ کے. اور ایمان مزاری ہیں, ان کو بھی کتنی مشکلات فیس کرنی پڑی تھیں. لیکن مطلب جتنا ان کو میں رسپیکٹڈ سمجھتی ہوں نا, اور جتنی میری وہ انسپریشن ہے, تو میں وہ سب فیس کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. زبردست, ارادے بہت پکے اور بہت مضبوط لگ رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت دور کی سوچ رکھی ہوئی ہے کہ ابھی مزید آگے تعلیم حاصل کرنی ہے. مجھے بتائیں کہ دیگر خواتین کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت سارے لوگ سندھ نہیں چھوڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم سندھ نہیں چھوڑ سکتے یا ہم پڑھنے کے لیے باہر کیوں جائیں, ہمیں سندھ میں فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. تو ظاہر سی بات ہے, ہر چیز تو وہاں پرووائڈ نہیں کی جا سکتی, آپ کو نکلنا پڑتا ہے, شہر چھوڑنا پڑتا ہے, گھر چھوڑنا پڑتا ہے, ایک گھر چھوڑنا پڑتا ہے دوسرا گھر بنانے کے لیے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگ؟ سندھ چھوڑنا میرے حساب سے اپنی ایجوکیشن کے لیے اس لیے لازمی ہے کیونکہ سندھ کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے. وہ صرف ہمارے بورڈز تک کا نہیں, پر کچھ یونیورسٹیز بھی ہیں جن کا ایجوکیشن سسٹم میں نہیں سمجھتی کہ اتنا اچھا ہے. تو آپ کو اصلی ایکسپوجر اور اصلی جتنی آپ کی پوٹینشیل ہے, جتنا آپ کی دماغ کی پوٹینشیل ہے, وہ آپ تب تک نہیں ریچ کر سکتے جب تک آپ کسی ایسی جگہ نہ جائیں جن کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو. تو اس کے لیے سندھ سے نکلنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے نکلیں, آپ پڑھ کر واپس آئیں, آپ سندھ کو ریپرزینٹ کریں, لیکن ایک دفعہ نکلنا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. اچھا, پوائنٹ آ گیا کہ سندھ کا ایجوکیشن سسٹم ویک ہے. تو ایجوکیشن سسٹم ویک ہے یہ تو آپ نے سنا, لیکن ہم تو یہ بتا رہے ہیں, لیکن بلاول بھٹو صاحب کو بھی اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ پچھلے 4 سے 5 صدی, مطلب 5 گورنمنٹس ہو گئی ہیں کہ ان کی گورنمنٹ ہے, شاید اس سے بھی زیادہ. تو سندھ کا ایجوکیشن سسٹم آج بھی ویک ہے. سندھ کی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ بھی ویک ہے, اور مائنورٹیز ہیں وہ بھی ویک ہیں. تو سندھ کی عوام کے لیے
سندھ کی حکومت کیا کر رہی ہے اس کے اوپر ضرور غور و فکر کرنی چاہیے. مجھے بتائیں آپ کو مزید کیا لگتا ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے جو موجودہ حکومت ہے, حکمران ہیں, یا ایجوکیشن ہے جو منسٹر ہیں سندھ کے, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ایجوکیشن منسٹر کو تو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ جو سندھ میں چیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے بورڈ میں, سب شروع تو وہیں سے ہوتا ہے نا, بیسک اسکولنگ تو وہیں سے شروع ہوتی ہے. آپ کو جب سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیا حالات ہیں ملک, کیا آپ بہتر کر سکتے ہیں تو کچھ کریں. کرنا بھی چاہیے. اچھا, ہم بات کرتے کرتے آپ کی اسٹڈی سے شروع کی, لیکن ہم سندھ پر چلے گئے کیونکہ ہم دونوں ہی بیسیکلی سندھی ہیں. تو آگے مزید بات کی جائے تو مجھے بتائیں, آگے آپ نے باہر جانا ہے, باہر سے پڑھنا, تو آپ کے بہن بھائی بھی ہوں گے, ان کے لیے کیا پیغام ہوگا یا ان کے لیے کیا سوچتی ہیں آپ نے؟ ظاہر سی بات ہے خود اتنی اسٹرگل کی تو ان کے لیے بھی کچھ سوچتی ہوں گی. میرا ایک بھائی ہے لیکن وہ مجھ سے بڑا ہے, اینڈ وہ میرے سے بہت بہت زیادہ اس کا دماغ چلتا ہے, اور وہ ابھی خود بھی جرمنی میں ہے. ہاں, تو ایسے نہ ہو آپ بھی پڑھ لکھ کے اور آگے سے آگے چلی جائیں. آپ نے بولا کیا جا کے سندھ کو ریپرزینٹ کرنا. نہیں, اس نے بھی واپس ضرور آنا ہے. ہاں, ہم دونوں کا یہی ہے کہ اس نے بھی پاکستان میں آ کے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, اور میرا تو یہی مقصد ہے کہ میں نے سندھ میں جو میں نے جیسے ہی بولا ہے کہ عورتیں ہیں اور مائنورٹیز ہیں ان کو ریپرزینٹ ضرور کرنا ہے. میرا مقصد ہی لاء چوز کرنے کا یہی تھا, تو میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی. جی بالکل ناظرین, بہت اچھا لگا سب سے پہلے آپ سے مل کر. تھینک یو, شکریہ, گاڈ بلیس یو مور. ناظرین آج کے لیے صرف اتنا ہی, لیکن یہ پیغام آپ کے لیے, لوگوں کے لیے, پورے پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے, دوسرا یہ کہ جو لڑکیاں خود سے پڑھتی ہیں, پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے, ان کا پریشر نہیں ہوتا, تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی میدان میں, دنیا کے کسی میدان میں آپ ہار نہیں سکتے. تو اس پیغام کو لیتے ہوئے آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اگلی بار ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ, ایک نئے پیغام کے ساتھ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.